حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ ڈانٹا نہیں، اس کو تھپڑ نہیں مارا، کہا قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، کہا اچھا یہ بتاؤ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے تم کو کیسا لگے گا؟ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ غصے میں کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا، میں تو اس کو قتل کر دوں گا جو میری بہن کے ساتھ یا میری ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس عورت کے ساتھ تم زنا کرنے کا پلان کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جیسے ان سے بات کہی کہ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جیسے اللہ کے رسول نے بات کہی حضور کے قدموں پہ گر گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اب زنا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے سوچ بدلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ لڑی، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں پہلی جنگ مسلمانوں کو ہی 313 ایک طرف 1000۔ یہ بڑا اچھا واقعہ ہے۔ میں پہلی مرتبہ اپنے کلاس میں، ہمارے یہاں نئے نئے بچے آئے تھے، میں ان سے یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی کہ بچوں ذرا یہ بتاؤ ایک طرف 300 لوگ ہیں، ایک طرف 1000 لوگ ہیں، کون جیتے گا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب یہ کہیں گے کہ نہیں وہی جیتیں گے جو تعداد میں زیادہ ہیں۔ اچھا جو 300 ہیں یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، لیکن جو 1000 ہیں ان کے پاس پیٹ بھی ان کا بھرا ہے، تلواری بھی زیادہ ہیں، گھوڑے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، سب کچھ ہر چیز میں یہ بہت زیادہ ہیں، اور جو 300 ہیں وہ ہر چیز میں کم ہیں۔ کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ ہر کوئی کہے گا وہی جیتیں گے جو تعداد میں زیادہ ہیں۔ لیکن عزیزان محترم جب ہم واپس جا کر تاریخ سے پوچھتے ہیں تاریخ بتاؤ 300 جیتے تھے یا 1000 جیتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے جیتے تھے جو وہ لوگ جو تعداد میں کم تھے، جیتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جیتے تھے وہ لوگ جو تعداد میں کم تھے، جو روزے سے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، 313 ایک طرف تھے، 1000 کافر ایک طرف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اسے عطا فرمائی جو تعداد میں کم تھے۔ عزیزان محترم یہ بڑا اچھا واقعہ ہے ہم سب کو سیکھنے کے لیے کہ کبھی بھی مسئلہ تعداد کا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ تبھی آپ بہت کچھ کر سکتے نہیں، اگر آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ اس کو کریں۔ صحابہ کرام کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا، وہ ڈنڈا لے کر لڑنے کے لیے آ گئے، وہ ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت انہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اور آپ ہم سے جو بن پڑتا ہم وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو عزیزان محترم پھر ہمیں اور آپ کو فتح ضرور ملے گی۔ تو اس جنگ میں 72 لوگ قیدی بنا کے آئے، 72 لوگ قیدی بن کے آئے۔ ہر اس زمانے میں مجاز یہی تھا، طریقہ یہی تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا، جو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے ان کو پیسوں سے چھڑایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو لوگ پیسہ دے سکتے ہیں وہ پیسہ دے دیں۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول نے کہی، سوچ بدلنے والی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ عزیزان محترم یہاں پہ پہنچ کر دنیا کا پڑھا لکھا انسان جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ عجیب آدمی تھا، کوئی اپنے دشمنوں سے بھی پڑھواتا ہے کیا؟ کوئی اپنے دشمنوں سے بھی تعلیم کے لیے کہتا ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ he is the only man in history who was supremely successful on both secular and religious level۔ دنیا کے 100 عظیم لوگوں کی جب کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لکھنے والے نے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے لوگ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، نیوٹن کا تذکرہ کیا، آئنسٹائن کا تذکرہ کیا، گوتم بدھا کا تذکرہ کیا، مہاویر سوامی کا تذکرہ کیا، جولیس سیزر کا ذکر کیا، حضرت عمر کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ سب سے زیادہ کس نے فائدہ پہنچایا،
اور اس نے پھر یہ لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، بے شک ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے کہا ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. عزیزان محترم، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اچھا پڑھنا اتنا اہم ہے کہ ہم دشمن سے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، پورے عرب میں صرف 17 لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، پورے عرب میں. لیکن 23 سال کے بعد جب آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا، اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے عرب میں جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچ بدلی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اپنے بچوں کو چوما کرتے تھے. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دل کا کیا کر سکتا ہوں جس کے دل میں رحم نہیں ہے، بچوں کو چومنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ان کے سامنے چوما. پھر آج جو ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اس چومنے کی برکت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، پھر پوری دنیا اپنے بچوں سے پیار کرنے لگی، ورنہ اس سے پہلے اتنا پیار کا رواج نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی سوچ کو بدلا تھا. خانہ کعبہ میں بت تھے، 360 بت. پہلا مقصد اسلام کا یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، جو بت ہیں ان کو توڑا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کام 18 سال کے بعد کیا. جب لوگوں کی سوچ کو بدل دیا آپ نے، اس کے بعد بتوں کو توڑنا آسان ہو گیا، لوگوں نے خود ہی بتوں کو توڑ دیا. تو عزیزان محترم، ہم اور آپ جس کے نام کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے سوچ کو بدلا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ہمارا ہر ایکشن، ہمارا ہر عمل یہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری سوچ اچھی ہے پھر ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا، سوچ اچھی نہیں ہے عمل اچھا نہیں ہوگا. اور عزیزان محترم، اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے بندے کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو آپ سب لوگ سوچ بنائیں، ایک اچھی سوچ بنائیں اور ایک مقصد بنائیں اپنی زندگی کا، آگے بڑھنے کا مقصد بنائیں. حالات کو دیکھ کر کے ابھی حالات بہت صحیح نہیں ہیں. کئی سارے لوگ مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ پڑھنے کا، مسلمان نام دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں، کامیابی نہیں دیتے ہیں، اچھے نمبر نہیں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کیسی بات کرتے ہیں، بلا وجہ کی بات کرتے ہیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے نیٹ کا ایگزام آیا، اس میں ایک لڑکا شعیب آفتاب کر کے اس نے 720 میں سے 720 نمبر حاصل کیا. تو اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر آپ وہ محنت کرتے ہیں تو پھر عزیزان محترم وہ آپ کو ضرور ملے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی چالیں کر رہے تھے، دشمن اپنی چالیں چل رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ is the best planner. اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے. تو دشمن جو پلان کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، آپ اس میں نہ جائیں، آپ اپنا پلان کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یقیناً جیت آپ کی ہوگی. مقصد میں کامیاب آپ ضرور ہوں گے. آپ سب نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا، بڑی حالات بدل گئے ہمارے یہاں کے، بڑی رونقیں آ گئی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو اب جو شروعات ہوئی ہے اس کو ہر اعتبار سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. جہاں ہمارے بچے مسجدوں میں آ رہے ہیں وہی ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو اچھے سے پڑھانا بھی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھے سے مانیٹر کریں، بچوں کو دیکھیں پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور پھر ان کو آپ سکھائیں کہ بیٹا آپ کو آگے جانا ہے. آپ خود ان کے پاس بیٹھیے. ہم سب کچھ بچوں کے لیے کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے ہمارے تھوڑے سے وقت کو چاہتے ہیں. ہم شام میں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو وقت دیں، اپنے سامنے بیٹھ کے ان کو پڑھائیں، اچھی اچھی باتوں ان کو سکھائیں. آپ کے بچوں میں تبدیلی آئیں گی. آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، بس آپ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. 1 بار کہیں، 2 بار کہیں، 3 بار کہیں، 4 بار کہیں، 5ویں بار میں بچہ مان جائے گا. بچوں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. آپ جس ماحول میں ان کو ڈھالنا چاہیں گے اس ماحول میں وہ ڈھل جائیں گے.
ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بچوں کے طرف بڑی ریسرچ کی ہے. میں اپنی ماؤں سے بات کہتا ہوں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا، پھر انہوں نے ایک مضمون بھی اس پر لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اور بچے سوتے ہیں، اس وقت ماں کے ساتھ جو سوتے ہیں، اس وقت ماں جب اپنے بچوں کو پیار سے اپنی باہوں میں لے کے کہتی ہے، جو بات بھی کہتی ہے بچہ اس کو فوراً مان لیتا ہے. دن میں کہیں شاید نہ مانے بچہ، لیکن جس وقت ماں اپنے بچوں کو رات میں سوتے وقت اپنے باہوں میں لیتی ہے اور پھر اس کو کہتی بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ بچہ نہیں کرتا ہے. یہ چیز کرنی چاہیے، وہ بچہ کرتا ہے. تو یہ ہماری بہنیں اس کو کریں کہ بچوں کو سکھائیں، بچوں کو تربیت دیں. ان کو ہم اور آپ سنوارتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں بڑا بہت آگے ہم سب کو لے جائیں گے. اور عزیزان محترم، میں آخری بات میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت آنی ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، اور ہم سب نے یہ بھی سنا ہے، یہ سب ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، اور ایک پیسفل وقت آئے گا، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے. تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر قدم دھیرے دھیرے اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمارا ہر قدم دھیرے دھیرے اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آنے والے وقتوں میں ایک سپر پاور بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، شاید میں نہ دیکھ پاؤں، ہم اور آپ نہ دیکھ پائے، لیکن ہمارے بچوں کی زندگیوں میں یہ ضرور آئے گا. تو کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوئیے، حالات سے مایوس مت ہوئیے. جو ہو رہا ہے اس میں خود پلاننگ کریں، بہتر پلاننگ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتری ضرور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مصیبت کے بعد آسانی ہے، بے شک مصیبت کے بعد آسانی ہے. مصیبتیں ہیں، تھوڑا سا مشکل وقت گزرا ہے، لاک ڈاؤن کا وقت، پھر کورونا کا وقت، لیکن ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے. اور عزیزان محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے، زندگی میں کبھی بھی مایوس مت ہوئیے. حالات کیسے بھی ہو جائیں مایوس مت ہوئیے. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رب اپنے پاک کلام میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا. اگر ہم اور آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور واقعی اس کو مانتے ہیں اور سچے دل سے مانتے ہیں، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی ضرور آئیں گی. اور کوشش کریں، آپ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملے تو رات میں بھی نماز پڑھا کریں. اور رات میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں، کیونکہ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا قریب سے سنتا ہے اور اس کو ضرور پورا کرتا ہے. اور عزیزان محترم، دعا تو بہت کیا کریں، دعا تو بہت کیا کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قسمتیں جو ہیں، قسمت تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. شاید آپ کے دعا کرنے سے کسی کی تقدیر بدل جائے، شاید آپ کے دعا کرنے سے قسمت بدل جائے، آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے، آپ کے قوم کی قسمت بدل جائے، اور شاید آپ کے ملک کی، ہندوستان کی قسمت بدل جائے. تو دعا کریں، دعا کرتے رہیں. دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں. دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. اگر نہیں قبول کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے. تو ہمیشہ اس کا فائدہ ہے. دعا کرتے رہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، سوچ بنائیں، زندگی کا ایک مقصد بنائیں. ہمارے بچوں کو سب کو سوچ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بدلاؤ آئے گا. جس طریقے سے دعوتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے لنگر کھلائے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں بھی امیدوں کا لنگر ہونا چاہیے، جوش کا لنگر ہونا چاہیے، موٹیویشن کا لنگر ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہے ہیں، اس کو ڈی موٹیویٹ مت کریں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے پیٹھ کو تھپتھپائیں. تم کر سکتے ہو، اس کو سہارا دیں، اور آپ سے کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کریں. آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو عزیزان محترم، آخری بات، اور بالکل اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس ایک بار یاد دلاتا ہوں آپ سب کو کہ ہم سب کو ایک اچھی سوچ بنانی ہے، اور پھر اس پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، پوری محنت کرنی ہے، پوری محنت کرنی ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں اور بدلاؤ ضرور آئے گا. ملالہ نے اپنے UN کی سپیچ میں کہا تھا 1 child 1 teacher 1 child
one pen and one book can change the world. ایک بچہ، ایک استاذ، ایک قلم، ایک کتاب دنیا بدل سکتی ہے. عزیزان محترم، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کرنے سے، ہو سکتا ہے آپ کے سوچنے سے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی کو یقین دلانے سے دنیا بدل جائے. اگر دنیا نہیں بدلے گی تو یقین جانے اس بندی کی دنیا ہماری اور آپ کی دنیا ضرور بدلے گی. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، رہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ گل ہے ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. بس انہی باتوں کے ساتھ آپ سب کو اللہ کی امان میں چھوڑتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہندوستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.